خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد، کسی بھی ایک شخص کو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص توحید پر ایمان لائے اور رسالت کا انکار کرے، یا رسالت پر ایمان لائے اور توحید کا انکار کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. دونوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے. جہاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، وہاں محمد رسول اللہ کو تسلیم کرنا اور اعلان کرنا بھی ضروری ہے. شہادتین میں یہ دونوں باتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور آپ کے بعد کوئی نئی امت نہیں بنے گی. کیونکہ امت بنتی ہے نبی سے، نبی جب آخری تو امت بھی آخری. شریعت آتی ہے نبی کے ذریعے سے، جب نبی آخری تو جو آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے وہی آخری اور فائنل ہے. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، شریعت وہی رہے گی، تو پھر قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی رسالت کو قبول کیا جائے. رسالت کو قبول کرنے کا مطلب آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور دوسرے آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول کرنا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد بن عبداللہ پر ایمان لاتا ہوں بطور رسول کے، مگر آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ میری دل میں عزت ہے محمد بن عبداللہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر میں آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ محمد بن عبداللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ تسلیم کیا جائے، آپ کی رسالت پر عمل کیا جائے، جو رسالت کی باتیں ہیں اس کو قبول کیا جائے. عجیب اتفاق ہے کہ کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، مگر آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی سنتوں اور آپ کی ہدایات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک عجیب اسلام ہے کہ تاجر یہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ کے جو اصول ہیں، غلط ہو، صحیح ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں وہی کروں گا جو مارکیٹ کے اصول ہیں. نبی کی ہدایات کو مارکیٹ میں قبول نہیں کیا جائے گا. ایک سیاستدان بھی بڑی ایکٹنگ کرتا ہے جیسے کہ وہ مسلمان ہے، جیسے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، مگر اس سے کہیں کہ حکمرانی کے اصول جو سنت میں ملتے ہیں اس پر عمل کرو، وہ کہے گا نہ، یہ نہیں ہو سکتا. سیاست کو سنت کے مطابق چلاؤ، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. ویسے بڑی عقیدت ہے مجھے، ویسے بڑی محبت ہے مجھے. اور اسی طرح سے عام لوگوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، مگر شادی کا مسئلہ ہوا، نبی کی سنت کہہ رہی یہ کرو، برادری کہتی ہے مت کرو. کہاں عمل کریں گے ہم؟ عام طور پر دیکھا گیا برادری، خاندان اور رسم و رواج کے لیے نبی کی باتوں کا انکار کر دیا جاتا ہے. غمی کا، پریشانی کا مسئلہ ہے. کیا کیا رسم و رواج ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے دین کے نام پر، لیکن دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا کوئی مقام نہیں. طلاق صرف ناگزیر شدید ضروریات پر دیا جاتا ہے. نمبر 2، طلاق سے پہلے جو قرآن کریم میں اصول بتائے گئے، پہلے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، مشکلات پر بات کریں، اس کا حل تلاش کریں گھر کے اندر، تاکہ یہ معزز رشتہ، اس کی کوئی بدنامی اور عیب باہر نہ نکلنے پائے.
دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے کچھ دن کے لیے تعلقات نہ رکھیں میاں بیوی کے، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ دونوں کو معلوم ہو کہاں خرابی ہے، کیا خرابی ہے، کیسے تم برداشت کرو گے، نہیں کرو گے، ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں۔ پھر اسٹیپ نمبر 3 کے طور پر یہ بتایا گیا کہ آپ کوئی حکم، ذمہ دار، آربیٹریٹر، لیکن اگر یہ اپنے ذمہ داروں میں سے ہو، فیملی کے اندر سے ہو تو بہتر ہے، تاکہ وہ دونوں کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کو سمجھائے اور دونوں کی سرزنش کرے۔ یہ سارے اسٹیپس اگر ناکام ہو گئے تب طلاق کی بات ہوگی۔ اور طلاق کے لیے بھی کہا گیا ایک طلاق جب عورت پاکیزہ حالت میں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کی حالت، ایک طلاق دیں اور اس کے بعد انتظار کریں تاکہ آپ بھی اثر نو ہر چیز کا جائزہ لے سکیں، وہ بھی اثر نو ہر چیز کا جائزہ لے سکے۔ ہم نے جو اقدام کیا، جو فیصلہ کیا، درست ہے، غلط ہے، آپ کے مسائل، بچوں کے مسائل، فیملی کے مسائل، ساری چیزوں کو آپ خود دیکھتے رہیں۔ ایک طلاق دینے کے بعد یہ سہولت ہوگی۔ اب طلاق دینے کے بعد اس کے اخراجات اور ذمہ داریاں ابھی بھی آپ کے ذمے ہیں، لیکن 1 مہینہ گزر گیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، 2 مہینے گزر گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب 3 مہینے گزر گئے وہ آزاد ہو جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے، رشتہ ازدواج کا جو بندھن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ جب ایک طلاق کے بعد یہ سہولت حاصل ہے تو آپ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے 3 طلاق کا غلط اقدام کرتے ہیں، جس کو پسند نہیں کیا گیا کہ 3 طلاق آپ دے دیں، کیونکہ 1 طلاق سے وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے اس کا۔ 3 طلاق دیں، اس کے بعد پھر رجوع کا چانس ختم ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر دیا آپ نے، ریکنسیلیشن کا جو امکان ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ اب آپ روتے پھریں گے، بچوں کا مسئلہ بن رہا ہے، فیملی کے مسائل بن رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے آپ نے جو غلطی کی شریعت کے نام پر اس کو پھر ریکور کیا جائے، جبکہ شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے 1 طلاق دیں اور اس کے بعد آپ الگ رہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی امکان نہیں ہے تو پھر 3 مہینے کے بعد وہ خود ہی آزاد ہو رہی ہے۔ طلاق کے سلسلے میں ایک اور چیز بھی عام طور پہ دیکھی گئی، اور وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں طلاق دینے کے بعد میرے دل میں ارادہ نہیں تھا طلاق کا، زبان سے الفاظ نکل گئے، میری نیت ایسی نہیں تھی، یا میں جوک اور مذاق کر رہا تھا۔ عام طور پہ یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو کیا یہ باتیں قابل قبول ہیں؟ اس میں ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ نیت کا جو تعلق ہے وہ آپ کے اللہ رب العالمین کے درمیان والی چیزوں میں ہے۔ جو بھی ہم عمل کریں گے نیت کے مطابق اس کا ثواب، بدلہ جو بھی ملے گا نیت کے مطابق، لیکن ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا اس میں نیت سے زیادہ آپ کے ایکشن کو دیکھا جائے گا۔ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ ایک تماچا مار دیے اپنے ساتھی کو اور کہہ رہے ہیں کہ میری نیت مکھی اڑانے کی تھی مثلا، تو کیا یہ بات قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ کورٹ اس کو تماچے کے طور پر دیکھے گا، کیونکہ ظاہری طور پر جو آپ نے حرکت کی وہ دیکھا جائے گا، نیت دیکھی نہیں جائے گی۔ نیت یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نیت کے مطابق فیصلہ وہاں ہوگا۔ آپ اگر طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میری نیت تھوڑی تھی طلاق دینے کی، تو یہ چیز وہاں پر نہیں چلے گی۔ بیوی کو کیا معلوم کہ آپ کی نیت کیا تھی؟ اس لیے کہ حدیث میں ایک بات کہی گئی، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ سنجیدہ ہو کر کریں، سیریس ہو کر، یا جوک اور مذاق کے طور پر کریں، اس کا رزلٹ ایکول آئے گا۔ اور وہ رزلٹ ایکول جو آئے گا 3 چیزوں کا، وہ کیا ہے؟ نکاح اور طلاق۔ اس کے اندر 2 جو سیریس مسئلے اس ایشو سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ نکاح آپ بیٹھے گواہوں کی موجودگی میں، ایجاب و قبول ہو گیا، ولی بھی ہے، مہر وغیرہ بھی مقرر کیے، بعد میں کہیں میں تو ایکٹنگ کر رہا تھا، تو کیا یہ قبول ہوگی؟ بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ بھی ہے اس میں کہ طلاق کے بارے میں آپ طلاق دے دیں اور بعد میں کہیں میرے دل میں یہ ارادہ نہیں تھا، میں غصے میں تھا، وہ بچہ تنگ کر رہا تھا تو میں نے بیوی کو یہ لفظ کہہ دیا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو قبول ہوگی؟ نہیں۔ پوری میریٹل لائف کے اندر آدمی کو طلاق کے جو 3 حق دیے گئے، اگر آپ ایک مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو وہ چانس فار ایور چلا گیا آپ کی زندگی سے۔ اب آپ کے پاس صرف 2 ہی حق ہیں، پھر وہ استعمال کر دیے آپ، اور وہ ٹائم کے اندر اندر راضی نامہ ہو گیا، رہ تو سکتے ہیں مگر کتنے چانس چلے گئے؟ 2۔
اب اس کے بعد جب بھی آپ دیں گے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، تو وہ کون سا شمار ہوگا؟ تھرڈ ون، کیونکہ آپ نے پہلے 2 جو آپ کو حق دیے گئے تھے وہ یوز کر لیے. جب یوز کر لیے تو ختم ہو گیا حق آپ کا. یہ نہیں ہے کہ پہلا ایک مرتبہ طلاق دیں، راضی نامہ ہو جائے، ریکنسیلیشن صلح ہو جائے، رہنا شروع کر دیں، پھر لڑائی ہو، پھر طلاق دیں، تو وہ پہلا ہی کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رضامندی کے بعد وہ پہلا جو گیا تھا وہ پھر واپس آ گیا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے لیے. یہ اچھی طرح سے سمجھیں کہ جو طلاق آپ نے دے دی وہ چانس چلا گیا. آپ رہ سکتے ہیں اگر عدت کے اندر راضی نامہ ہو، لیکن وہ پہلا چانس چلا گیا. پھر کبھی جھگڑا ہوا اور پھر آپ نے طلاق دی تو وہ کون سی شمار ہوئی؟ دوسری شمار ہوئی، پہلی نہیں. پہلا چانس چلا گیا تھا آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کا راضی نامہ ہوا، رہنے لگ گئے، صلح کی وجہ سے مصالحت ہو گئی، مگر کچھ حالات ایسے بنے، مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر اختلاف ہو گیا، پھر آپ نے طلاق دی، تو کون سی یہ ہوگی؟ تھرڈ ون، کیونکہ آپ نے یہ تینوں حق استعمال کیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دینے کے بعد پھر آپ رہ جائیں تو وہ چانس چلا گیا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے یا مسئلہ نہیں معلوم، اسی لیے وہ اپنی بیویوں کو نہ جانے 10 بار طلاق دے دیتے ہیں اور رہ رہے ہیں ساتھ، جبکہ پوری ازدواجی زندگی میں صرف 3 حق آپ کو دیے گئے. وہ چاہے تو 3 مہینے میں استعمال کریں، 3 سال میں کریں، 30 سال میں کریں. لیکن یہ کہنا کہ 10 مرتبہ طلاق دے دی یا 20 مرتبہ طلاق دے دی تو پھر رہتے کیسے ہیں؟ یہ ناجائز رشتہ ہوا. جو آپ کو حق دیا گیا تھا وہ ختم آپ نے خود کر لیا ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتحاد کا دن ہے. کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے طلاق کے متعلق کہ اس میں مذاق یا سنجیدگی دونوں کا نتیجہ ایکول آئے گا. اگر آپ نے کلیئر لفظ اپنی بیوی سے کہہ دیا طلاق کا تو وہ طلاق کنسیڈر ہوگی. بعد میں آپ کہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا تو یہ قابل قبول نہیں. کوئی کہے کہ میں غصے میں تھا، ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. کوئی کہے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی طلاق کی، کیونکہ ہر صورت میں اس کا رزلٹ ایک جیسا آئے گا. جیسے ایک حدیث میں کہا گیا ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دل میں جو خیالات آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. کب تک؟ جب تک کہ آپ عمل نہ کریں. جب آپ نے عمل کیا، فریق ثانی کے لیے آپ نے طلاق کا لفظ کہہ دیا، وہ وہاں سے شروع ہو گیا. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دل میں کیا تھا. ہاں، اگر کسی کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ میں طلاق دوں مگر وہ لفظ نہیں کہتا، وہ کبھی اس کو پروناؤنس نہیں کیا، تو وہ شمار ہوگی طلاق؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو دل میں بات تھی، اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، یہ طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی. ویسے اگر آپ ظاہر کر دیں تو کاؤنٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے طلاق کے مسئلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں
کہ کسی کو پریشرائز کر کے انڈر پریشر اگر کوئی طلاق دے گا، جبر اور تشدد کے ذریعے سے طلاق لیا جائے گا تو وہ طلاق سمجھی ہی نہیں جائے گی۔ مثلا ایک ہسبینڈ کو آپ پکڑ لیتے ہیں راستے میں، گن پوائنٹ پر کہتے ہیں کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی وقت بھی وہ گولی چلا دے گا تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں طلاق دے رہا ہوں، تو یہ طلاق اسلامی اعتبار سے لغو سمجھی جائے گی، نل اینڈ وائڈ، کیونکہ یہ جو طلاق دی گئی ہے لائف اس کی خطرے میں ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے، یا چھری لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ طلاق دو ورنہ ختم کر دوں گا تم کو۔ محترم ناظرین، ایسی کوئی چیز ہے اور طلاق دے دی جائے گی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ البتہ اس سے بعض لوگوں نے غلط مفہوم بھی نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ پریشر میں تھا تو میں اس لیے طلاق دیا۔ کون سا پریشر تھا؟ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ دے دو تو مجھے دینا پڑا، یہ وہ پریشر نہیں ہے۔ پریشر صرف وہ جو کہ آپ کی لائف کا کوئی خطرہ ہے یا اس طرح کا کوئی سیریس مسئلہ ہے، اس پریشر کو پریشر کہیں گے جس میں طلاق قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے فیملی میں کسی نے زور لگایا کہ بھی چھوڑ دو اس کو، اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں یہ کہیں کہ انہوں نے کہا تھا اس لیے میں نے کیا، تو یہ جو پریشر ہے یہ پریشر اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ تھا۔ آپ کو کسی نے کہا، زور سے کہا، زبردستی سے کہا، جس طرح بھی کہا، آپ نے اس کو قبول کیا، مگر اگر آپ نہ بھی کرتے تو چانس تھا آپ کا، انکار کر سکتے تھے، مگر آپ نے انکار نہیں کیا، تو اس لیے کیا ہوگا، وہ طلاق ہی سمجھا جائے گا، وہ طلاق کاؤنٹ ہوگا۔ جیسے فرمایا گیا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو معاف کرنے والا ہے جو بھول چوک، لغزش، خطا وغیرہ ہو گئی، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے جس پر تشدد کیا گیا، زبردستی سے وہ کام لیا گیا، اس کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوئی چیز ایسی تھی جو آپ اپنی رائے اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو وہ چیز قابل معافی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، طلاق ایک وہ ہے جو بہت سے ناظرین دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھنے والے بھائی اور بہن اصل میں سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایشو سننا چاہتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے غلطی بڑی، یہ تو طلاق کی بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ طلاق کتنا سنجیدہ اور سیریس ایشو ہے اور اسلام نے اس کے لیے کتنے درجات رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ کم سے کم اس کی ضرورت پیش آئے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، غصہ آ گیا، ناراضگی ہو گئی، یا بیوی کے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، مثلا گلاس نیچے چھوٹا اور پھوٹ گیا، مرد آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور وہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے، ایک ہی گو میں 3 طلاق، ایک ہی وقت میں 3 طلاق۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ بیچاری پھوٹی ہوئی گلاس اپنے ہاتھ سے اٹھائی، وہ اس کو رکھ دی، تھوڑی دیر بعد جو ہے 5-10 منٹ کے بعد معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، اب وہ فون کرتی ہے اپنے ماں باپ کو، وہ کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو اس کے لیے، طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، اب تو بات ختم ہو گئی، چلو وہ باہر آؤٹ۔ اب وہ جب باہر نکل گئی تو اب شوہر صاحب اب وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ واقعی بیوی چلی گئی یا دوبارہ آئے گی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اب نہیں آ سکتی، اب وہ کیا کریں گے؟ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک دروازہ کھولا، اور وہ دروازہ کیا ہے، اس کو بڑے افسانہ نگاروں نے کہانیوں میں، ڈراموں میں بڑے عجیب نام سے اس کو یاد کیا گیا، حلالہ، اور ایسے انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے جیسے شریعت میں یہ ایک داغ ہے، حالانکہ شریعت بے داغ ہے، صاف ستھری ہے، استعمال کرنے والے اس کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ اب 3 طلاق دینے کے بعد آپ گئے کسی کے دروازے پر، کسی سے بات کی، یہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ پھر حادثے کا حل یہ ہے کہ آپ میری بیوی سے 3-4 دن کے لیے شادی کر لیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو طلاق دے دیں تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے جائز بن جائے۔ یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ کیا اس کی اجازت ہے؟ آئندہ یہ پروگرام میں ہم بتائیں گے، یہ حرام ہے۔ اس طرح کے کانٹریکٹ پر شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ شادی وہی ہے جو شادی کی نیت اور ارادے کے ساتھ کی گئی، یہ تو ڈرامہ ہو گیا۔ شریعت اس کے اندر اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتی، مگر جو لوگ اس طرح کی حرکت کر بیٹھے، 3 طلاق دی اور اس کے بعد میں پھر ان کو یہ سارے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، 3 طلاق دینا خود غلط۔ دوسرے اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے، آپ اس سے پوچھئے کیوں آپ نے کہا، وہ کہے گا کہ کیونکہ مجھے جیسے معلوم ہوا تھا کہ 3 بار بولنے سے طلاق ہوتی ہے، اس کو مسئلہ معلوم بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ
جو اس مصیبت میں پھنستے ہیں ان کو مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ ایک بار بولنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 بار بولنے تک طلاق ہی نہیں ہوگی۔ اب ایک آدمی جس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم 3 کیسے واقع ہوں گی اس کو؟ تو شریعت یہ کہتی ہے، ایک رائے اس میں یہ ہے کہ 3 یا اس سے زیادہ جب آپ ایک وقت میں کہیں گے تو یہ طلاق تو کنسیڈر ہوگی، مگر ایک کاؤنٹ ہوگی۔ ایک کاؤنٹ ہونے کے بعد اس کے لیے 2 کا جو چانس ہے، راضی نامہ کرنے کا بھی، مصالحت کرنے کا بھی چانس باقی ہے، یا جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے اس کا امکان، اس کے دروازے باقی ہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے پورے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال تک ایسے تھا کہ اگر کوئی ایک بار میں 3 طلاقیں دیتا تو اس کو کتنی کنسیڈر کرتے؟ واحدۃ، ایک شمار کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں پھر کیا ہوا؟ لوگ مذاق کرنا شروع کر دیے شریعت کے ساتھ۔ فقال عمر ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات، یعنی اللہ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی تھی، لوگ جلد بازی کرنے لگے۔ فلو امضیناہ علیہم، تو اس لیے ہم اس کو اب نافذ کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے شریعت کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ فامضاہ علیہم، تو انہوں نے پھر اس کو جاری کر دیا کہ آئندہ کوئی 3 دے گا تو ہم 3 کنسیڈر کریں گے اس کو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے حالات اور وہاں کی ضرورت کے مطابق یہ فیصلہ کیا، لیکن اسی حدیث میں یہ بھی کہا گیا، پہلے یہ تھا کہ 3 اگر کوئی کہتا 1 کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اگر اسی حدیث کے مطابق، اور اس مسئلے میں چونکہ بہت زیادہ دوسری احادیث بھی ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو غلط دروازے کھولے جاتے ہیں، جو لوگ جہالت کی وجہ سے 3 بار کہہ دیتے ہیں، ان سب چیزوں کی شرعی حدود میں روک تھام کے لیے اگر 3 کوئی کہے اس کو 1 کنسیڈر کیا جائے تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، حضرت ابو بکر کے دور، حضرت عمر کے ابتدائی دور اور ان کے فیصلوں کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے اس وقت مسلم ممالک میں جو قانون کی شکل ہے وہ بھی تقریباً اسی انداز کی ہے۔ مفتیوں کا فتویٰ کچھ اور ہے، لیکن اکثر ممالک کے اندر جو قانون کی شکل ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ 3 اگر کوئی 1 مرتبہ کہہ دے تو اس کو یہ ساری چیزوں کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے 1 کنسیڈر کیا جائے گا، پھر اس سے حلالہ کے دروازے نہیں کھلیں گے، اس سے شریعت کی بدنامی کی بات نہیں ہوگی، اس سے میاں بیوی کے لیے سوچنے کی جو بات ہے وہ بھی باقی رہے گی، اور جو لوگ نادانی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ امکان باقی رہے گا۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص مذاق میں طلاق بول دے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، تو اگر کوئی شخص خواب میں بول دے، ہاں، اگر کوئی شخص خواب میں طلاق دے تو کیا وہ طلاق جو ہے اس میں بھی کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ خواب کی طلاق جو ہے اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کے اندر جو بات بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی نیند کی حالت میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو جو ہے طلاق نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ نیند میں آدمی کچھ بھی بڑبڑا سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات اگر آدمی سمجھے کہ ڈرنک ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل ہے رفع القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بات نہیں کرے گا جو نیند میں کوئی غلطی یہ بات کر دے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو نیند میں دی جانے والی طلاق، نیند میں کہا جانے والا جملہ، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اس کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی ہیں یا 3 شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ اختلاف ہے، تو ایک مجلس یا ایک وقت، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک وقت کی یا ایک مجلس کی طلاقیں جو ہے 1 کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو ایک مجلس سے مراد کیا ہے؟ جیسے آدمی ایک سانس میں جیسے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، یہ 1 شمار ہوگی، یا اسی طرح سے ایک وقت میں آدمی کہتا ہے میں نے طلاق دے دی، پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے طلاق دے دی، پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے طلاق دے دی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی شمار کی جائیں گی، کیونکہ ایک طلاق کے بعد کم سے کم 1 مہینہ اس کو ویٹنگ پیریڈ ہے، اور اگر وہ ویٹنگ پیریڈ نہ کرتا ہے تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی کا طلاق دباؤ میں دلایا گیا ہے، کیا اس کا طلاق ہوگا؟ اور اگر دباؤ میں
دیا گیا ہے طلاق کے بعد اگر وہ لڑکا بھی رجوع کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوا، تو اس کی کیا شریعت؟ اگر دباؤ میں ڈال کر طلاق دی جائے تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی. بعد میں لڑکا کہے تو وہ تو ایک میک شور کرنے والی بات ہے، لیکن ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ کہا گیا وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ کہ اگر کوئی زبردستی کر کے طلاق لی جائے تو نہیں ہوتی. طلاق المکرہ لا یقع، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. مگر یہ اور اس طرح کی اور بعض چیزیں اور اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے آئندہ لیکچر میں پوری کی جائیں، کیونکہ یہاں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تو دیکھتے رہیے پروگرام، حاضر ہوں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی کچھ مزید معلومات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم.